محنت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے؟ وعدے ہیں. جن پر محنت کی جا رہی ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن جن کے لیے اللہ نے مقدر کیا ہے ہدایت، لیکن تجھے ہدایت بھی ملے گی اور تجھے اللہ ان لوگوں کے ہدایت کا بھی ذریعہ بنا دے گا جس کے لیے اللہ نے ارادہ کیا ہو، کس کا؟ ہدایت کا. تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ بڑا میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو بندہ اپنے یہ ذمہ داری سمجھ کر اس کے لیے اور آخرت کے تذکروں کو عام کرے. بندے کا بننا یہ کہ بندہ طالب دنیا نہ بنے، یہ طالب آخرت بنے، کیونکہ طالب کو ملتی ہے، بے طالبوں کو کچھ نہیں ملتا. اگر یہ دنیا کا طالب ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک جگہ ہے کہ ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة لكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. دنیا بھی سفر کر رہی ہے لیکن وہ جیسے اس پیچھے جیسے دن آج کا دن گزر گیا، یہ کل کہیں گے تو کہتے کل پرسوں ترسوں اس طرح سال گزر جاتا ہے، یہ اس طرح. اور آخرت بھی سفر ہے لیکن وہ سامنے آ رہی ہے، آخرت سامنے ہے. ان دونوں کی اولاد ہیں، لکل منہما بنون، دنیا کی بھی اولاد ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں. تو علماء کہتے ہیں اولاد کا مطلب کیا ہے؟ طالب ہیں، دنیا کے چاہنے والے اور آخرت کے چاہنے والے. تو فرمایا وَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے طالب بنو اور تم دنیا کے طالب مت بنو، کیونکہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہے اور عمل. تو بننا کیا ہے؟ بننا یہ ہے کہ بندے کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھر جائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، اس طرح کسی کے ساتھ معاملہ کرنا وہ آخرت کے بنیاد پر ہو، دنیا کے منافع اور دنیا کے نقصانات کو نہ دیکھیں. یہ بننا ہے کہ رخ کس کی طرف چل جائے. اس لیے آخرت کے تذکروں کو عام کرو. مرنے کے بعد زندگی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کو عام کرو. عام کیسے ہوگا کہ اس کی دعوت دو، اس کی باتیں کرو تاکہ دنیا سے بے رغبتی ہو. کیونکہ یہ کام وہ کر سکے گا جو دنیا کا طالب نہ ہو، دنیا کی چیزیں اور دنیا کے چاہنے والے اور دنیا کی قیمتیں دل کے اندر نہ ہو. تو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے اور آخرت کے ذکر کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس کے تذکروں کو کیا کرے؟ عام کرے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. جو بھی چاہتے ہو، جو بھی حال چاہتے ہو، جو بھی چیز چاہتے ہو، تو وہ حال تمہارے پر تب آئے گا جب اللہ چاہے گا. وہ چیزیں تمہیں تب ملے گی جب اللہ چاہے گا. مختصراً یہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے. تو اللہ سے ہونے کے تذکروں کو عام کرو. آج عمومی طور پر مخلوق سے ہونے کو بولا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اور اس کو سنا جاتا ہے. تو اتنے تذکرے ہیں، زندگی کا حصہ بن گیا ہے، زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ گزارتے گزارتے زندگی گزر رہی ہے. اور زندگی گزارتے گزارتے وہ کیا مخلوق سے ہونا اندر اپنے لیے جگہ بنا رہی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اپنے اندر سے اس کا تاثر نکل جائے تو اللہ سے ہونا اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہ ہونا، اس کو عام کرو. اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ کرتے ہیں اور سنت اعمال پر کرتے ہیں، اعمال پر زندگیوں کا بننا اور چیزوں پر کوئی وعدہ نہیں ہے. اس لیے چیزوں کے استعمال میں عمل کو ضائع نہ کرنا، نہ چیزیں کا حاصل کرنے میں، نہ اس کے استعمال میں، بلکہ اس میں عمل کو. تو اس لیے اعمال سے ہونے کو کیا کرو. تو اعمال کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف نماز اور صرف، یہ الگ بات ہے کہ اعمال کے ایک قسم وہ ہے کہ جس میں انسان کو دنیا میں لگنا پڑتا ہے اور ایک قسم وہ ہے کہ جس میں دنیا میں نہیں لگتا. دنیا میں تو اس میں تو کمائی نہیں ہے. اور ایک قسم وہ ہے کہ بندہ اس میں کیا کرتا ہے، کمائی میں لگا ہوا ہے، زراعت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو دنیا میں مشغول ہے. اور ایک قسم وہ ہے کہ جس میں دنیا کے اشتغال کو ممنوع قرار دیا گیا کہ دنیا کے مشغولیت نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے آپ کو نکالو، اسے اپنے آپ کو نکالو. تو سب سے پہلے بندے کے اندر
ان اعمال سے زندگی بننے کا اور بننے کا یقین ہو کہ جس میں دنیا کا اشتغال نہ ہو. جس میں دنیا کا کیا ہو؟ اشتغال نہ ہو. یا مثلا اخلاق ہے دوسروں پر خرچ کرنا، تو ادھر ملتا کیا کہ جو ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، وہ بھی تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے. نماز میں تو یہ ہے کہ صرف مل نہیں رہا ہے، لیکن وہ اپنے کمائی کو کیا کر دیا ادھر یہ، لیکن ادھر کماتے اپنی جگہ پر بیٹھتے بیٹھتے بھی تم دوسروں کی مدد کر سکتے ہو. نماز میں وہ نہیں کر سکتے، لیکن ادھر دوسروں پر خرچ کرنا ہے دوسروں کو. تو یہ کام ایسا ہے، دیکھو جتنے بھی کاروبار ہیں تو کاروبار ذاتی کام کرنے کو کاروبار نہیں کہا جاتا، دوسروں کے کام میں لگنے کو کاروبار کہا جاتا ہے. اپنا کھانا کھانا اس کو کاروبار نہیں کہا جاتا. دوسروں کو کھلانے کے لیے ہوٹل وغیرہ ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کاروبار ہے. اپنا کپڑے پہننے کو دو تین جوڑے کو کاروبار نہیں کہا جاتا، لیکن کارخانہ بنا تاکہ دوسروں کو کیا ملے؟ کپڑے ملے. بستی شہر والے علاقے والوں کو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بندی کی جو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس کے لیے کاروبار ذریعہ ہے، بلکہ اس کا خود اپنا کھانا اپنا پینا اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے جو ذریعہ ہے وہ کاروبار ہے. تو کاروبار یہ کہ اوروں کو کیا مل رہا ہے اس کے ذریعے سے، اوروں کو اس کے ذریعے سے کیا مل رہا ہے. دیکھو تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ایسا کام کریں، ایسا کاروبار کریں کہ ہمارے ذریعے سے دوسروں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. دوسروں کی کیا ہے؟ اپنی ضرورت پورا کرنا. یہ ایک کام نہیں، دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا جیسے لوگ دنیا کے نسبت سے کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں پہنچا رہے ہیں اپنے جہازوں کے ذریعے سے. لیکن پھر اس میں بات میں کیا کہتے ہیں کہ آپ اتنا دو، کیونکہ کیا ہے کاروبار ہے، اس کی کوئی منع نہیں ہے، ان کو ایک شرعی احکامات ہیں. لیکن یہاں جو اخلاق ہے، اخلاق کے کہ دوسروں کے کام میں لگو، دوسروں کو کھلاؤ پلاؤ اس یقین کے ساتھ میں اللہ کے بندوں کو کھلاؤں گا اللہ مجھے کھلا دے گا، میں اللہ کے بندوں کو کھلاؤں گا اللہ مجھے کھلا دے گا، میں اللہ کے بندوں پر پردہ ڈالوں گا اور تو اللہ میرے پر پردہ ڈالے گا. میں دوسرے کے کام میں لگوں گا، اللہ میرے کام میں کیا ہے؟ میں دوسرے کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے مال جان خرچ کروں گا، اللہ میرے مال اور جان میں کیا دے گا؟ برکت دے گا. لیکن اپنے مال اور جان میں برکت کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور آخرت کے لیے کر رہا ہوں. یہ مبارک زندگی یہ سیکھنے کیا ہے؟ یہ سیکھنا ہے. اور بات ہے کہ چونکہ ہمارا کام اجتماعی ہے، ہر ایک جماعت کے ہر فرد کا محتاج ہے. ہمارے ہاں اس مبارک کام میں کسی ایک فرد کو نہیں بھیجا جاتا، کسی ملک میں کسی اور جتنا بھی بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، علم اور عمل کے اعتبار سے سنیں اس کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی مدد جماعت پر ہے، شخصیت پر نہیں ہے، ایک فرد پر نہیں بلکہ جماعت پر ہے. کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جیسے بدن میں اور اس کے اندر اپنی اپنی خوبیاں ہیں جس کی سب بدن کو کیا ہے؟ ضرورت ہے، اور بدن اس سے مستغنی نہیں ہے، اور دوسرا عضو وہ کام اتنا نہیں کر سکتا. اس طرح جماعت کے اندر مختلف مزاجیں ہوتی ہیں. کسی کے اندر دعوت کا جذبہ زیادہ ہے، کسی کے اندر عبادت کا جذبہ زیادہ ہے، کسی کے اندر علم ہے، کسی کے اندر ذکر کا دائرہ زیادہ ہے، کسی کے اندر رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا روتے رہنا، یہ کسی کے اندر خدمت کا جذبہ زیادہ ہے کہ جو بھی ہو اس کے خدمت برتن سر پہ رکھ کر لے کے جانا، برتن دھونا اور ہر مشکل وقت میں اپنے آپ کو آگے. اور کسی کے اندر صبر کا جذبہ، جتنا بھی سناتے رہو جیسے دیوار کو سنا رہے ہو اس کو ہنستا ہی رہے گا. تو یہ خوبیاں تقسیم ہیں، یہ خوبیاں یہ جماعت کے اندر کیا ہے؟ یہ خوبیاں ہوتی ہیں. اس لیے وہ آگے یہ پوری جماعت ذریعہ بنے تو وہ تب ہوگا کہ جب ان اعمال میں لگتے وقت بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے اندر جو خوبی ہے خوبی پر نظر جائے اور کبھی پر نظر نہ جائے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. جیسے بندہ دعوت سیکھتا ہے، کوئی مذاکرہ کر کے کوئی گشت کا طریقہ سیکھتا ہے، کوئی دعائیں سیکھتا ہے، کوئی اذکار سیکھتا ہے،
اس طرح یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ بندہ کی نظر کسی ساتھی کے کمی پر نہ جائے، بلکہ اس کے اندر جو خوبی ہے، دعوت کی خوبی ہے تو اس پر جائے، علم کی خوبی ہے تو اس پر نظر جائے، ذکر کی خوبی ہے اس پر نظر جائے، پورا ہے کمزور ہے اسی حال میں وہ کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کتنی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے، اسی پر نظر جائے، اسی پر نظر جائے، اور پھر اسی کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت ہو۔ کام کرنے والے جو اجتماعیت کے اعتبار سے ہے تو انہی کے ذریعے سے محبتیں تقسیم ہوتی ہیں، انہی کے ذریعے سے لوگوں میں ایک خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ایک مسلمان یہ برتن ہے کس چیز کا؟ ان خیرات کا، جسے مسجد کے ذریعے سے جماعت کی نماز کا حکم پورا کیا جا رہا ہے، اس طرح اس مسجد کی محبت ہے، اس طرح ایک مسلمان کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے احکامات بندہ پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے ایک برتن میں علم ہے، ایک برتن میں ذکر ہے، ایک برتن میں ایمان ہے، ایک برتن میں اخلاق ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے ملے تو اس برتن کو اٹھا لے، برتن کو اٹھا لے گا تو اس کے اندر جو ایمان ہے وہ بھی مل جائے گا، اس کے اندر جو علم ہے اس کو بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر اس برتن کو ٹوکر مارے کہ اس کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے یا کوئی غبار ہے یا اس طرح کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ کیا، تو اس نے اس کو ٹوکر نہیں مارا بلکہ اس کے اندر جو ہے اس کو بھی ٹوکر مار دیا۔ اس لیے اس کے بعد پھر مانگنا کہ اللہ مجھے ایمان دے، مجھے اخلاق دے، مجھے نماز پڑھے، تو اللہ کہے گا کہ جس برتن کے اندر تھا اس برتن کے ساتھ تو نے کیا معاملہ کیا۔ اسے کہتے ہیں ہر ایک کے خوبی پر نظر، محبت کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ رہنا۔ یہ 7 مہینے ایسا معمولی زمانہ نہیں ہے، اور یہ سال معمولی زمانہ نہیں ہے کہ صفات معلوم کے ساتھ دن رات رہنا، دن رات ان 2 باتوں کی وجہ سے خوبیاں ملتی ہیں، ایک صحبت اور ایک محبت۔ ایک صحبت ساتھ رہنا اور خوبی کی وجہ سے کیا کرنا، محبت کرنا۔ تو دینے والا کون ہے؟ دینے والا اللہ ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے تجھے علم دے یا کسی اور ذریعے سے علم دے، لیکن جب بندے کے دل کے اندر دوسرے کے علم کی وجہ سے اس کی محبت کرے، اس کی قدردانی کرے۔ ذکر کا داعیہ ہے تو جس کو اللہ نے اس خوبی سے نوازا ہے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے خوبیوں پر نظر ڈالتا ہے کہ یہ ذاکر ہے، اور یہ کیا، یہ داعی ہے، اور یہ عابد ہے، اور یہ خادم ہے، اور یہ برداشت کرنے کا جذبہ ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، تو اللہ پاک اس کو اس خوبیوں سے نوازے گا، خواہ اس کے اندر کیا ہو۔ اس لیے ہمارے ذرا فرماتے کہ یہ جماعت کسی بزرگ کا بدل بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے؟ کہتے یہ بدل بن سکتا ہے بشرطے کہ اس میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھے۔ دوسروں سے کیا سمجھے؟ وسوسے سے آتے ہیں، اس وسوسوں پر کوئی پکڑ نہیں، خیالات آتے ہیں اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں، اللہ نے آسان کر دیا ہے، وہ آتے ہیں، لیکن اندر سے اپنے آپ کو دوسروں سے کیا سمجھ لینا۔ اس لیے کہتے کہ جب بندہ نیک عمل کر کے کسی وقت اپنے لیے خود اپنے ذہن میں ایک مقام بنا لیتا ہے کہ میرا ایک مقام ہے، اس لیے میرے سے بات یوں کرنی چاہیے، میرے ساتھ معاملہ یوں کرنا چاہیے، میرا خیال یوں رکھنا چاہیے، اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کا دل خوش ہے، اس طرح نہیں کر رہا ہے تو اندر ادھر سے کیا ہے۔ تو اپنے نظروں میں اپنے لیے کوئی مقام بنا دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے۔ بندے کا کام تو یہ کہ اس طرح محنت کرتا رہے کہ اس کو اپنے نظروں میں اپنے سے زیادہ بگڑا ہوا کوئی نظر نہ آئے، اپنا سے زیادہ کیوں، اس کو اپنے کمیوں کا پتہ، اس کو اپنے کمزوریوں کا پتہ۔ دوبارہ درس کر رہا تھا جب اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں آئے، اس کی پوری ذمہ دار کی اطاعت ہے، ذمہ دار کی اطاعت ہے، اس کی وجہ سے چھوٹا یا بڑا ہے ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق، اور وہ تو پرانا ہے یا نیا ہے، لیکن جب ذمہ دار بنا دیا گیا مشورے سے تو میری تربیت کسی سے ہوگی کہ میں اس کی کیا کروں، بات مانوں، خاص کر اس موقع پر
جو میری چاہت اور میری طبیعت کے کیا ہو، میری طبیعت کے خلاف۔ ہاں اگر کوئی کام ایسا ہو خدا نخواستہ کہ وہ کسی حرام کام کے بارے میں کہہ رہا ہے تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرنا کوئی کام نہیں، اللہ کو ناراض کر کے، لیکن اپنے طبیعت اور اپنے نفس کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنا بڑا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا کام ہے اور ان سے اللہ کام لیتے ہیں۔ اس طرح جس کو اللہ نے یہ ایک ذمہ داری اس پر پڑی ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ سب سے افضل ہے، وہ تو اس لیے نہیں نکلا ہے کہ جب آپ کو ذمہ دار کی ضرورت بھی کوئی نہیں مل رہا تھا، میں نے کہا چلو میں ہمت کر لوں، وہ بھی اپنے بننے کے لیے کیا ہے۔ تو جب وہ مشورے سے چلتا ہے، ساتھ اس کے رائے کی قدردانی کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھتا ہے اور وہ اصول اور آداب کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر عمل میں اللہ نے توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے جتنے ہماری آپس میں دیکھو، کوئی زیادہ کرے گا، کوئی کم کرے گا، کوئی تھوڑا کرے گا، لیکن ہم اس کے دیں گے کام کسی کو تھوڑا کر رہے ہیں تو اس کو زیادہ پر کیا کر سکیں، جا سکیں۔ وہ تو ہر ایک کی استعداد اور صلاحیت ان کی بات ہے، ہماری بات یہ کہ خود جتنا کرے تو اس کو زیادہ نہ سمجھے، اس کو کم سمجھے، اور دوسرا جو کر رہے ہیں تو اس کو کیا نہ سمجھے، اس کو کم نہ سمجھے۔ اس نے اتنا کر دیا یہ بھی بہت ہے، یہ بھی، لیکن اس کا یہ مطلب کہ یہی کرتا رہے نہیں، ہر ایک کو آگے بڑھانا ہے، ہر ایک کو کام دینا ہے، ہر ایک سے کام لینا ہے اور ہر ایک کو آگے بڑھانے کی کیا ہے کوشش کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے پر نظر، بس جتنی محبتیں ہوں گی اور ایک دوسرے کی قدردانی ہوگی اور کوئی بات ہو جائے تو فوراً معافی مانگنے کا جس کو اللہ نے توفیق دی، اور اگر کوئی ہو جائے معافی مانگے تو اس کو کیا کرے، معاف کرنا جس نے سیکھ لیا۔ یہ نہیں کرو مہینہ گزر گیا لیکن یہ دل تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، معاف کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے، معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ اسی کے ایسے مرید بن جائے کہ نہیں، وہ دل میں جو قدورت ہے وہ ختم ہو، وہ کیا ہو، اسی نسبت کے اعتبار سے معاملہ نہ ہو۔ باقی محبتوں میں تعلق میں فرق تو ہوتا ہے کم و بیش اور، لیکن باقی سب کے ساتھ جتنے یہ ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک ایک جماعت سے 1000 جماعتوں کا کام لے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، تھوڑوں سے اللہ زیادہ کام لے تو اللہ کے لیے کیا، اس لیے ہم تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہماری جماعت سے، سب جماعتوں سے، لیکن اپنی جماعت کے لیے کہ اللہ یعنی سینکڑوں جماعتوں کا کام لے، اور وہ ہوتا تب کہ جتنا ہم خود اپنے ذات کے اعتبار سے انعامات کا اہتمام کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اپنے کبھی کوتاہیوں پر نظر رکھیں گے، دوسروں کے خوبیوں پر نظر رکھیں گے، ہر ایک مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھنے کی کیا کریں گے، اس کی کوشش کریں گے، اس کی مشق کریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ بہت کچھ کام لے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ آپ حضرات کی اس قربانیوں کو، کیونکہ معمولی بات نہیں ہے، جتنا الحمدللہ اللہ نے حضرات کو توفیق دی، اللہ کے کرم سے، اللہ کے بدل سے اب یہ قربانی رنگ رہا ہے، جس پر فیصلے ہو جائیں پوری دنیا میں ہدایت کا، تو اس کے لیے مانگنا، ہمارے پھرنا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، سب کو قبول فرما دے۔ جے رسول اللہ۔